ہم بات کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی، جسے حال ہی میں ایشیا کی تیز ترین فاسٹسٹ ترقی کرنے والے تعلیمی ادارے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور دنیا کے جو سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے جسے QS میں نے اس کا شارٹ فارم لیا ہے، اس نے پنجاب یونیورسٹی کو ایشیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والی یونیورسٹی قرار دیا۔ کیا بات ہے جی، اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ 5663 اعلیٰ تعلیمی اداروں کی ساکھ اور تحقیق کا تجزیہ کیا گیا، 1503 اداروں کی درجہ بندی کی گئی اور 570واں نمبر آیا ہے جامعہ پنجاب کا، اور یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس۔ یہ ذرا بتائیے گا، وی آر فیلنگ آنرڈ، کیونکہ ہم اکثر اپنی جامعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کبھی کس طرح کی خبر سننے کو ملتی ہے، کبھی کیسی، اور یہ تو جس طریقے سے رینکنگ میں بہتری ہوئی ہے، درجہ بندی بہتر ہوئی ہے، ہمیں رینک کیا گیا ہے، تو یہ بڑی آپ کے لیے بھی بڑی خوشائند بات ہوگی اور ہم بھی بڑا خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ ممکن کیسے ہوا؟ جی بہت شکریہ اشفاق اور صدف صاحبہ۔ ایسا ہے جی کہ یونیورسٹی آف دا پنجاب اس ملک کا سب سے قدیم ادارہ ہے، ایسے اور کل کا جو دن گزرا ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن تھا کہ ہماری یونیورسٹی کو QS رینکنگ نے ایشیا میں دا موسٹ امپرووڈ یونیورسٹی قرار دیا ہے، اور اس کے لیے ایک ایوارڈ انہوں نے پیش کیا ہے واشنگٹن DC میں، اور بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمارا وہاں جانا ممکن نہیں تھا، تو ہم نے پاکستانی ایمبیسی جو واشنگٹن DC میں ہے ان سے ریکویسٹ کی، اور وہاں کے 2 آفیسرز نے ان کے جو QS کا ایونٹ ہے وہاں جا کے پنجاب یونیورسٹی کا یہ ایوارڈ وصول کیا، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ دیکھیں، یہ جو QS رینکنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے رینکنگ کے سسٹمز ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ پریسٹیجیس ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں مانا جاتا ہے وہ QS ہے۔ اور QS کے اندر ہم نے کوئی آج سے 7 سال پہلے حصہ لینا شروع کیا تھا، ان کو ڈیٹا بھیجنا شروع کیا تھا، اور ان کا جو رینکنگ کا سسٹم ہے اس میں بہت سارے ویریبلز ہیں، مختلف سورسز سے وہ ڈیٹا لیتے ہیں۔ ہماری جو ریسرچ پبلیکیشنز ہیں ان پر آنے والی سائٹیشنز ہیں اس کا بھی ڈیٹا لیتے ہیں، ہمارے ہاں جو فیسلٹیز ہیں اس کا بھی ڈیٹا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں سے سروے کرتے ہیں، دنیا بھر کے جو ایکڈیمیا ہے، دنیا بھر کے جو ایمپلائرز ہیں ان کا ڈیٹا لیتے ہیں۔ ایون وہ یہ بھی ڈیٹا لیتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو ایمیننٹ پرسنالٹیز ہیں وہ کن اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس ڈیٹا کی بنیاد پہ دنیا کی کوئی ٹوٹل تو 45,000 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، لیکن وہ انالیسس کرنے کے بعد ہر سال صرف ٹاپ کی 1500 یونیورسٹیز کا ڈیٹا شو کرتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی کا حالت یا حال ایسا تھا کہ ہم لوگ جب 7 سال پہلے ہم نے اس میں حصہ لیا تو ہماری پوزیشن ایک جگہ پہ چلی آ رہی تھی، اور وہ 801 پوزیشن تھی، اور ہم 5 سال تک اس پوزیشن پہ رہے۔ پچھلے سال ہم نے تھوڑا سا امپروو کیا اور ہم 741 پہ آ گئے۔ اس سال ہم نے 170 پوزیشنز امپروو کرتے ہوئے ورلڈ میں 570 کی پوزیشن حاصل کی، اور یہی وجہ ہے کہ QS نے ہمیں ایشیا بھر میں صرف 2 یونیورسٹیز ایسی ہیں پورے ایشیا میں جن کو یہ ایوارڈ ملا اس سال کا، کہ بڑی تیزی سے انہوں نے اپنی رینکنگ امپروو کی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ آپ لوگوں نے ان سے ڈیٹا بھی شیئر کیا، آپ لوگوں کی پرفارمنس سے متعلق جو کہ ریسرچ بھی ہوتی رہی، تھیسس وغیرہ ساری چیزیں۔ میں یہ چاہتی ہوں، میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات اور ہوگی کہ میرے ملک کی ایک یونیورسٹی نہیں، کئی یونیورسٹیاں یہ اعزاز حاصل کریں اور ان کی اسی طریقے سے پوری ایک طریقے کی ان کی انالیسس ہو۔ صرف یہ وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ رینکنگ مل رہی ہے بیکاز آپ ان سے شیئر کر رہے ہیں ڈیٹا، باقی یونیورسٹیز نہیں کرتی؟ ذرا ہمیں یہ بتائیے گا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو 45,000 یونیورسٹیز ہیں ان کا ڈیٹا وہ مختلف سورسز سے لیتے ہیں۔ ہم سے صرف وہ 2-3 باتیں پوچھتے ہیں، ایک ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد پوچھ لیتے ہیں، اساتذہ کی تعداد پوچھ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ 1-2 اور ویریبل ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ویریبلز ہیں ان کے اپنے سورسز ہیں، جیسے ہماری ریسرچ جو پبلش ہوتی ہے دنیا بھر کے جرنلز میں، ان کا ایک ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے، وہ ہماری انفارمیشن وہاں سے اٹھاتے ہیں کہ یونیورسٹی آف دا پنجاب کے اساتذہ نے یا ریسرچ کے طالب علموں نے کون سی ریسرچ پبلش کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو سروے کا ڈیٹا بیس ہے وہ بہت بڑا ہے، لاکھوں لوگ جو دنیا بھر کے ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں کہ ان کے خیال میں دنیا کی اور ان کے جو متعلقہ ملک ہیں اس میں سے کون سی اچھی یونیورسٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ ادھر ادھر سے اٹھاتے ہیں اور اس کی بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں۔
اچھا اس کے ساتھ ساتھ چلیں اسی کے ساتھ جو صدف نے سوال کیا سپلیمنٹری کویسچن اسی کے ساتھ کہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ویسے تو کمپٹیشن ہوتا ہے جامعات میں اور یہ ایک بڑی مطلب ایک یو مسٹ ہیو بین آنرڈ کہ آپ کو یہ اعزاز ملا, لیکن آپ یہ چاہیں گے کہ پاکستان, بلکہ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی دیگر جامعات بھی اس طرح سے رینکنگ میں آ سکیں, ان کو بھی رینک کیا جا سکے. تو اس کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے جامعات کو, یا آپ کی کوئی کوآرڈینیشن ظاہر ہے اس حوالے سے ملاقات بھی ہوتی ہوگی دیگر وی سیز سے بھی؟ جی بالکل, ہماری وی سیز کی آپس میں بھی میٹنگز ہوتی ہیں اور ہماری پھر منسٹرز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, صوبائی منسٹرز ہوں یا مرکزی ہوں. اس سلسلے میں ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. اس وقت کیو ایس میں جو ورلڈ رینکنگ کی نئی لسٹ شائع ہوئی ہے 1500 یونیورسٹیز کی, اس میں پاکستان کی 14 یونیورسٹیز ہیں جو شامل ہیں. اس کے علاوہ کیو ایس کی ایک ایشیا کی ہے, اس میں پاکستان کی 30 سے زیادہ یونیورسٹیز شامل ہیں. اس کے علاوہ ہر سبجیکٹ کی اپنی رینکنگ بھی کرتا ہے کیو ایس. تو پاکستان کی کئی یونیورسٹیز اس میں شامل ہو رہی ہیں. لیکن یہاں ایک بات میں جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بھی کرنا چاہوں گا اپنی حکومت وقت سے کہ اگر یونیورسٹیوں کو مناسب طریقے سے فنڈ کیا جائے. اس وقت ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ بہت کم ہے اور ہمارا جو ریسرچ پروگرام ہے وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. لیبز میں ہمارے پاس کیمیکل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, لائبریری میں کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی اور بہت ساری سہولیات جو ہیں اس میں مشکلات پیش آتی ہیں. تو میری تو یہ تجویز ہے کہ ہائر ایجوکیشن پہ پاکستان کو زیادہ خرچ کرنا چاہیے اپنی پبلک فنڈنگ سے, تاکہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور آسانی سے ریسرچ کر سکے اور ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو کچھ نہ کچھ ریسرچ کی صورت میں دے سکے. صاحب یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے شو میں اگر آپ ملاحظہ کرتے ہو تو ہم 2 شعبوں میں حکومت کو انویسٹ کرنے میں تھوڑا سا پش کرتے ہیں. ایک صحت کا شعبہ ہے, دوسرا ایجوکیشن کا شعبہ ہے. ان 2 شعبہ جات میں ظاہر ہے کہ اگر انویسٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو پیسے کا بلک ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے تنخواہوں میں اور باقی چیزوں میں, جو اصولاً جو طلباء پر انویسٹ ہونا چاہیے یا لائبریریز پر یا جس طریقے سے آپ نے تذکرہ کیا باقی چیزوں پر ریسرچ کے مقاصد کے لیے, وہ پھر نہیں ہو پاتا کیونکہ پاسبلٹیز نہیں ہے. پھر اس طرح سے اچھے لوگوں کو آپ ہائر بھی نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوتے. کئی ایسی جامعات ہیں جہاں پر ابھی تنخواہیں نہیں آ رہی ہیں اساتذہ کی, تو دیٹ سیمس ٹو بی اے پرابلم ایز ویل. تو بہت سی معاملات ہیں جن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آئی ایم شیور آپ بھی اپنے تئیں یہ معاملات اٹھاتے ہوں گے اور ہم بھی یہاں سے فوکس کرتے ہیں, اور آپ کو مزید بھی انشاءاللہ جامعہ پنجاب کو ترقی نصیب ہو, مزید رینکنگ اس کی بہتر ہو. دس از واٹ وی وانٹ. چلیے ونس اگین کنگریچولیشن, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد محمود ہمارے ساتھ تھے.